الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک گائز۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، یہ ہمارے چینل کی چوتھی ویڈیو ہے۔ اس کے اندر ہم اس ٹائم سوسائٹی کے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایشو جس کے اوپر سب کو بات کرنی چاہیے لیکن کوئی بھی بات نہیں کر رہا، شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس مسئلے کو نہیں اٹھا رہا، ٹھیک ہے، جس کو سب سے زیادہ اٹھانا چاہیے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے، یعنی فرقہ پرستی۔ دوستوں، ہم سب نے دین اسلام کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ آج کل ہم سب فرقہ واریت کا شکار ہیں، ٹھیک ہے، ہم مسلک میں فرقوں میں پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت پیدا کر چکے ہیں اس چیزوں کی وجہ سے۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا یہ فرقہ واریت جو ہم نے دین میں پھیلائی ہوئی ہے، کیا یہ دین میں جائز بھی ہے؟ کیا اس کا کوئی اوریجنل کنسپٹ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی سے ملتا ہے؟ ٹھیک ہے، آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو ویور، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں، میرا تعلق نہ کسی مسلک سے ہے نہ کسی فرقے سے۔ آئی ایم اونلی مسلم، نتھنگ ایلس، ٹھیک ہے، اور یہی ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، صرف اور صرف مسلم۔ آپ کا انٹرسٹ صرف مسلم ہے، نتھنگ ایلس۔ صرف یہی نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرقہ پرستی سے قطعی طور پر منع فرمایا ہے۔ آپ اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت پڑو۔ اس آیت نے واضح طور پر فرقوں کا مسلک کا کنسپٹ ہی ختم کر دیا، جڑ سے ختم ہو گیا۔ پھر آج ہم دیکھیں، ہم یہ بریلوی، دیوبندی، شیعہ، ہم کس پیس میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ بحث ہمارے دلوں میں صرف نفرت پیدا کر رہی ہے، اس کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے سخت آیات فرقہ پرستی پہ نازل ہوئی ہے، سب سے سخت آیات۔ آپ یہ آیت سن کے میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا ضمیر کیسے آپ کو گوارا کرتا ہے کہ آپ خود کو کسی فرقے میں شامل کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ انعام کے اندر فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے، اس کا آپ سے نسبت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ یعنی ہم نے اگر فرقے بنا لی، ہمارا نبی کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں، پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ امت محمدی؟ امت محمدی تو وہ ہے جو مسلمان ہے۔ ہمیں اس چیز کے اوپر گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے، سب مسلمانوں کو، پوری امت مسلمہ کو اس چیز کے اوپر گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ پھر یہ فرقوں میں پڑے لوگ ہمیں حضور کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں، جو حدیث آپ نے بھی سنی ہوگی کہ اسلام کی 73 فرقے ہوں گے، 72 جنت میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ سر، ایک گروہ جنت میں جائے گا، فرقہ نہیں۔ ایک گروہ جنت میں جائے گا، فرقے کا لفظ نہیں، ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والی چیز کو، جو اپنے اصل سے علیحدہ ہو جائے اسے فرق کہتے ہیں، اسی سے لفظ فرقہ نکلا ہے۔ اصل جو ہے وہ مسلمان ہی ہے، مسلم ہے۔ کیا صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی فرقے میں تھے؟ نہیں، وہ اصل تھے، وہ مسلم تھے، ٹھیک ہے۔ وہ گروہ، وہ جو ان کی پیروی کرتا آئے گا ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، اور صحیح طریقے سے۔ آج کل ہر فرقہ یہی سوچ رہا ہے، میں ٹھیک، دوسرا کافر، دوسرا کافر، دوسرا کافر۔ ہر بندہ ایک دوسرے کے الٹرنیٹو کھڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کو رونگ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چیک کریں کہ کس لیول تک ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت بھر چکی ہے اس کنسیپٹ کی وجہ سے۔ آپ کو میں نے جو 2 آیات بتائی ہیں نا، وہ آیات اس کنسیپٹ کو، اس فرقہ پرستی کو ختم کرنے کے لیے، میرے خیال سے جس کے اندر غیرت ایمانی ہے نا، اس انسان کے لیے تو یہ کافی ہے، انف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نہیں سمجھتا ہے کوئی بھی انسان خود کو کسی فرقے میں شمار کرنا چاہے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس فرقہ وجہ سے باہر آنے کا طریقہ، آپ ظاہری بات ہے، آپ کی تربیت ہوئی ہے ایک فرقے، اس سے باہر آنے کا سب سے اچھا طریقہ پتہ ہے کہ آپ سارے فرقوں کی کتابیں پڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ یار جس میں میں انکلوڈ ہوں، جس کے اندر باقی انکلوڈ ہے، باقی بھی تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دین دے رہے ہیں، آپ سارے پڑھیں۔ خود کو صرف مسلم کہہ رہے ہیں آپ نے، اور آپ سب کو پڑھیں، جس کی جو چیز ٹھیک ہے دلائل کے ساتھ خود سٹڈی کریں، کسی کی بات نہ مانیں۔ آپ نے خود سٹڈی کرنی ہے، اپنی ریسرچ کرنی ہے، اپنی ریسرچ کرنے کے بعد آپ نے ہر چیز کا فیصلہ کرنا، اور سب کی بکس سٹڈی کریں۔ تو آج میں آپ سب کے ذمہ یہ ذمہ داری لگا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ یار کیا میں سچ میں راہ حق پہ موجود ہوں؟ میں کسی کو غلط نہیں کہوں گا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ کون کہاں پہ غلطی کر رہا ہے۔ میں نے سب فرقوں کی کتابیں پڑھی ہیں، میں نے صحاح ستہ سے لے کے، ٹھیک ہے، میں ناجو البلاغہ تک سب پڑھا ہے، الحمدللہ۔
मैं जानता हूँ कौन कहाँ पे गलत कर, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपको, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करूँगा। आप खुद रिसर्च करें, अपनी रिसर्च पे हैं। ना आप मेरी बात पे यकीन करें, ना किसी दूसरे तीसरे की बात पे यकीन करें। कुरान मजीद में वाज़ह आयत है, और अपने आबाओ अजदाद की अंधी पैरवी से बचो। ये कुरान की आयत है, आप खुद रिसर्च करें। अपने अंदर थोड़ा सा सेंस है, आपको अल्लाह ताला ने अक्ल दिया, आपको अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, आप खुद रिसर्च करें। इस चीज़ का आपने आज के बाद खास ख्याल रखना है। ठीक है, आप आए इस चीज़ के ऊपर। अल्लाह ताला आप सबको हिदायत नसीब फरमाए, मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए। ठीक है, और हम सबको गैरत ईमानी नसीब फरमाए। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तब तक आप इसके ऊपर काम करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व आखिरु दावाना।